اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذی جعل الشمس ضیاء والقمر نورا، وہی ہے اللہ جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشن، والقمر نورا اور چاند کو نورانی، وقدرہ منازل اور ٹھہرائیں اس کی منزلیں، لتعلموا تاکہ تم جان لو، عدد السنین گنتی سالوں کی، والحساب اور حساب کو، ما خلق اللہ ذلک الا بالحق نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ساتھ حق کے، یفصل الآیات لقوم یعلمون بیان کرتا ہے آیات اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون البتہ نشانی ہے واسطے اس قوم کے جو پرہیزگار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا بے شک وہ لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا اور راضی ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، واطمأنوا بها اور مطمئن ہو گئے ساتھ اس کے، والذین هم عن آیاتنا غافلون وہ لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں۔ اولئک مأواہم النار وہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانوا یکسبون بسبب اس کے کہ تھے وہ کسب کرتے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم قائم رکھے گا ان کو ان کا رب ہدایت پر ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم آرام کے باغات میں ہوں گے، دعواہم فیہا پکار ان کی اس میں، سبحانک اللہم پاک ہے تیری ذات اے اللہ، وتحیتہم فیہا سلام اور ان کی ملاقات اس میں سلام سے ہوگی، وآخر دعواہم اور آخری پکار ان کی، ان الحمد للہ رب العالمین تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ والذی جعل الشمس ضیاء آج کی زیر سبق آیات میں اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے اور اپنی ذات کا تعارف کروایا۔ فرمایا وہی ہے اللہ تعالیٰ جس نے سورج کو روشن کیا اور چاند کو نور بنایا اور اس کی منزلیں ٹھہرائیں تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو۔ نظام شمسی میں سورج سب سے بڑا کرہ ہے اور تمام کرے اسی سے روشنی لیتے ہیں چاند تک۔ سورج اور چاند دونوں سے اللہ تعالیٰ نے حساب کو وابستہ رکھا ہے اور دونوں کے ساتھ ہماری عبادات کا نظام دونوں پہ موقوف ہے۔ چاند کے حساب سے ہمارے رمضان کا آغاز، رمضان کا اختتام، عید الفطر، عید الاضحیٰ اور حج کا سلسلہ، ہماری نمازوں کا سلسلہ سورج کے ساتھ ہے۔ سورج کے طلوع سے پہلے نماز فجر ہے، طلوع کے بعد نماز فجر قضا ہے، اور سورج کے طلوع غروب کے ساتھ ہماری نمازوں کے اوقات مقرر ہوتے ہیں۔ سردی گرمی کے اندر اوقات کی تبدیلی ہوتی رہتی ہے، اس کی وجہ ہے
کہ سورج ایک ہی راستے پہ نہیں چلتا، بلکہ اس کے چلنے کے 12 راستے ہیں، 12 برج ہیں۔ اسی وجہ سے موسم میں تغیر اور تبدل ہم دیکھتے ہیں۔ کبھی موسم بہار ہے، کبھی موسم خزاں ہے، کبھی سردی ہے، کبھی گرمی ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ نے بطور نعمت کے اپنی مخلوق کو دیا، اور یہ اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ چاند بھی بطور نعمت کے ہیں، یعنی سورج اور چاند دونوں انعامات میں سے انعام خدا بندی ہیں۔ سورج کی شعاعیں اس زمین پہ پڑتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے۔ چاند کی روشنی سے پھلوں میں مٹھاس اور رنگت بنتی ہے۔ سورج اللہ تعالیٰ کے امر سے طلوع اور غروب رکھتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب اجازت نہیں دیں گے تو سورج طلوع نہیں ہوگا۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ سورج اجازت مانگے گا، اجازت نہیں ملے گی تو سورج مغرب کی طرف سے طلوع ہوگا۔ یہ علامت ہوگی توبہ کا دروازہ بند ہونے کی۔ سورج اور چاند یہ دونوں کرے جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے پابند ہیں۔ چاند زمین کی طرح ایک ٹھوس کرہ ہے، لیکن اس پہ ندی نالے نہیں ہیں، نہری نظام نہیں ہے، پتھریلی زمین ہے، اس لیے وہاں کسی انسان کی رہائش آسانی سے نہیں ہو سکتی۔ جو لوگ چاند پہ گئے ہیں وہ اپنی خوراک کا انتظام یہاں سے کر کے گئے ہیں، اپنے لباس کا انتظام یہاں سے کر کے گئے ہیں۔ سورج بھی ایک کرہ ہے، چاند بھی ایک کرہ ہے۔ نظام شمسی میں سورج سب سے بڑا ہے، اور باقی تمام کرے سورج ہی سے روشنی لے رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کی ضروریات سورج سے وابستہ کی ہوئی ہیں۔ اس سے پہلے تک لوگ استفادہ نہیں کر رہے تھے، اب تو شمسی توانائی سے ہمارے کھانے بھی پک رہے ہیں، اور ہماری سردی اور گرمی کے اعتبار سے اس سے استفادہ کیا جا رہا ہے۔ گرمی کے اندر اس سے مصنوعی جو پنکھے ہیں یہ چلائے جاتے ہیں، اور سردی میں اس سے ہیٹر وغیرہ چلائے جا رہے ہیں۔ بلکہ آنے والے وقت میں اگر زمین کے ذخائر گیس والے ختم ہو جائیں تو شمسی توانائی سے لوگ فائدہ اٹھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اللہ رب العزت کا یہ نظام ہے۔ سورج کو روشن کر دیا، چاند کو نورانی بنا دیا، ٹھہرا دی اس کی منزلیں لتعلموا عدد السنین، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ حساب دو قسم کے ہیں، ایک سورج سے وابستہ ہیں، ایک چاند سے۔ سورج کا حساب جنوری کے مہینے سے شروع ہوتا ہے، دسمبر پہ ختم ہوتا ہے۔ چاند کا حساب محرم سے شروع ہوتا ہے، ذوالحجہ پہ ختم ہوتا ہے۔ جبکہ دیسی مہینے جیٹھ، ہاڑ، ساون، بھادو وہ بھی ہیں۔ بہرحال ہماری عبادات انہی پہ موقوف ہیں۔ اسی لیے چاند اور سورج کے حساب کو جاننا فرض کفایہ علماء نے لکھا ہے۔ کسی علاقہ کے اندر اگر کوئی بھی چاند سورج کے حساب کو نہیں جانتا کوئی، تو سارے کا سارا محلہ، پورا وہ شہر گنہگار ہوگا۔ اور اگر دو چار افراد اس کے جاننے والے ہیں، یقیناً وہ رہنمائی کریں گے رمضان کے متعلق، اسی طرح حج کے متعلق، عیدین کے متعلق، اور قربانی کے متعلق، اور نمازوں کے متعلق۔ پھر یہ آپ کا سلسلہ صاحب نصاب جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے، یہ بھی چاند ہی کے حساب سے۔ خواتین طلاق اور متوفی عنہا زوجہا
خاوند کے انتقال کے بعد جو عدت کا سلسلہ ہے وہ بھی اسی سے وابستہ ہے۔ تو چاند سورج کے حساب کا جاننا فرض کفایہ ہے۔ ما خلق اللہ ذالک الا بالحق، فرمایا نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ساتھ حق کے، بیان کرتا آیات اس قوم کے لیے عالمون جو جانتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں۔ یہاں قدرت فی الافعال کا ذکر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کے دلائل پیش کیے کہ رات اور دن سے بھی میری ذات کا تعارف ہو سکتا ہے۔ رات بھی انعام خداوندی ہے، دن بھی انعام خداوندی ہے۔ رات ہمارے سونے کے لیے ہے اور دن سبب معاش گویا روزی کمانے کے لیے ہے۔ اگر کوئی آدمی نیند نہ کرے تو کچھ دن جاگ کر گزارے، یقیناً وہ نیم پاگل ضرور ہوگا۔ رات اللہ تعالیٰ نے آرام کے لیے بنائی۔ تھکا ماندہ آدمی جب رات کو تھوڑی دیر لیٹتا ہے اس کی ساری تھکن ختم ہو جاتی ہے اور اس کے غموم و ہموم بھی ٹل جاتے ہیں۔ اسی طرح دن بھی اللہ رب العزت نے بطور انعام کے ہمیں عطا فرمایا کہ دن کے اجالے میں بہت سارے کام ہیں کرنے والے ہوتے ہیں۔ رات کے بعد دن کے بعد رات، اور رات کا کچھ حصہ دن میں، دن کا کچھ حصہ رات میں۔ کبھی رات بڑی کبھی دن بڑا، کبھی رات چھوٹی کبھی دن چھوٹا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا نظام ہے۔ وما خلق اللہ، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، البتہ نشانی اس قوم کے لیے تقون جو پرہیزگار ہے۔ سردیوں کے اندر دن چھوٹے ہیں، راتیں بڑی ہیں۔ یہی راتیں گرمیوں میں لمبی ہو جاتی ہیں اور دن چھوٹے ہو جاتے ہیں۔ 4 سے 4.5 گھنٹے 5 گھنٹے تک رات کا کچھ حصہ صبح و شام دن میں اور دن کا کچھ حصہ رات میں داخل ہوتا ہے۔ یہ قدرت کا نظام ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی اور راضی ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے اور مطمئن ہو گئے ساتھ اس دنیا کے، اور وہ لوگ ہماری آیات سے غافلون، بے خبر ہیں۔ گویا جن کو بعث بعد الموت پہ یقین نہیں، ہماری ملاقات پہ وہ یقین نہیں کرتے، ہماری ملاقات کی امید نہیں رکھتے، دنیا ہی کی زندگی کو انہوں نے حرف آخر سمجھا ہے، دنیا پہ راضی ہو گئے، اسی پہ مطمئن ہیں اور ہماری آیات سے، ہمارے نشانات سے وہ بے خبر ہیں۔ اولئک مأواہم النار، وہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بس بب اس کے کہ وہ کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ ایمان لائے اور عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، اللہ تعالیٰ رہنمائی کرتے ہیں ان کے ایمان کی وجہ سے، پہنچاتے ہیں، پہنچائیں گے ان کو رب تعالیٰ ان کے ایمان کی وجہ سے جنت تک۔ یہدیہم ربہم، اللہ تعالیٰ نے قائم رکھا ہے ان کو ان کے ایمان کی بدولت ہدایت پہ۔ تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، وہ آرام کے باغات میں ہوں گے۔ جنت حقیقت ہے۔ قرآن کریم میں ماضی کے صیغے کے ساتھ جنت کا تذکرہ ہے کہ جنت موجود ہے، جہنم بھی موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا جس کے ساتھ ہوگی جنت اس کا ٹھکانہ ہوگا، اللہ تعالیٰ جس سے ناراض ہوں گے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے شرائط ہیں کچھ، کہ ایماندار ہو اور زندگی اس کی اتباع سنت کے مطابق ہو۔ اگر بغیر ایمان کے دنیا سے چلا گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم اس کا ٹھکانہ ہوگا۔ تو گویا اللہ تعالیٰ کی رضا کا مظہر جنت اللہ اسے دیں گے جو ایمان کی حالت میں دنیا سے رخصت ہوگا، ورنہ اس کے برعکس کافر کے لیے، منافق کے لیے، مشرک کے لیے جہنم ٹھکانہ ہے۔ ایک ایک جنتی کو اللہ تعالیٰ جو مکان عطا فرمائیں گے 60 میل مربع میں وہ پھیلا ہوا ہوگا، اور ایک ایک جنتی کو جو جنت ملے گی اور وہ اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی۔
ہاں، اللہ رب العزت کی تخلیق میں ہمیں زمین سے آسمان تک سے بڑا کوئی خلا نظر نہیں آتا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کئی گنا اس سے بڑی ہے۔ جیسے زمین بڑا کرہ ہے، ایک اتنا چھوٹا بھی نہیں ہے کہ اس پہ بہت سارے ممالک ایسے ہیں، ایک کنارے سے دوسرے کنارے تک ان کی فلائٹ تقریباً 8 سے 12 گھنٹے تک موجود ہے۔ اس کے باوجود سورج کے مقابلہ میں بہت چھوٹی ہے، اور سورج اس کا تناسب جو ہے وہ 13 لاکھ کا ہے۔ سورج اس سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور سورج جس زمین پہ چل رہا ہے وہ کتنی بڑی ہے؟ آسمان۔ پھر یہ آسمان، یہ زمین، تو گویا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جنت اس سے بھی بڑی ہے۔ وَسَارِعُوا إِلَىٰ مَغْفِرَةٍ مِّن رَّبِّكُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ۔ زمین سے لے کر آسمان تک تو اس کی چوڑائی ہے، لمبائی کا اندازہ خود لگا لیں کتنی بڑی ہوگی۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے، اللہ رب العزت نے اس کو وجود بخشا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی رضا جس کے ساتھ ہوگی یقیناً اسی کو ملے گی۔ رب تعالیٰ فرماتے ہیں تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، آرام کے باغات میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، وہاں ان کی پکار، وہاں ان کی دعا سبحانک اللہم سے ہوگی۔ کہتے ہیں الہامی طور پہ جس طرح انسان کے ساتھ سانس چلتا ہے نا، سوتے میں، جاگتے میں، اور باخبری میں، بے خبری میں، مصروفیت میں، فراغت میں، سانس نہیں جدا ہوتا، سانس چل رہا ہے۔ اس طرح جنت میں لفظ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اس کی زبان کی تسبیح ہوگی۔ وَتَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سلام، جب آپس میں ملاقات کریں گے تو لفظ سلام سے ملاقات ہوگی۔ جنتی آپس میں ملیں گے، سلام پیش کریں گے، فرشتے ملاقات کریں گے، سلام پیش کریں گے، خود رب العزت جنتیوں سے ملیں گے، سلام پیش کریں گے۔ سلام قولا من رب الرحیم، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھی سلام پیش ہوگا جنتیوں کے لیے۔ فرمایا وآخر دعواہم، آخری ان کی دعا ہوگی الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ هو الذی جعل الشمس ضیاء، وہی اللہ جس نے بنایا سورج کو ضیاء روشن، والقمر نورا، اور چاند کو نورانی، وقدرہ منازل، ٹھہرائیں اس کی منزلیں، لتعلموا عدد السنین والحساب، تاکہ تم جان لو سالوں کی گنتی کو اور حساب کو۔ ما خلق اللہ ذلک الا بالحق، نہیں پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے اس کو مگر ساتھ حق کے۔ یفصل الآیات لقوم یعلمون، بیان کرتا ہے آیات اس قوم کے لیے جو جانتی ہے۔ ان فی اختلاف اللیل والنہار، بے شک رات اور دن کے بدلنے میں، وما خلق اللہ فی السماوات والارض، اور جو پیدا کیا اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں اور زمین میں، لآیات لقوم یتقون، البتہ نشانی ہے اس قوم کے لیے، یتقون جو پرہیزگار ہے۔ ان الذین لا یرجون لقاءنا، بے شک وہ لوگ جو نہیں امید رکھتے ہماری ملاقات کی، ورضوا بالحیات الدنیا، راضی ہو گئے ساتھ دنیا کی زندگی کے، واطمأنوا بہا، اور مطمئن ہو گئے ساتھ اس دنیا کے، والذین هم عن آیاتنا غافلون، وہ لوگ ہماری آیات سے بے خبر ہیں۔ اولئک مأواہم النار، وہی لوگ ہیں ٹھکانہ ان کا آگ ہے، بما کانوا یکسبون، بس اس کے کہ وہ کماتے تھے۔ ان الذین آمنوا، بے شک وہ لوگ ایمان لائے، وعملوا الصالحات، اور عمل کیے اچھے، یہدیہم ربہم بایمانہم، قائم رکھے گا ان کو ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے، تجری من تحتہم الانہار، بہتی ہوں گی ان کے نیچے سے نہریں، فی جنات النعیم، وہ آرام کے باغات میں ہوں گے۔ دعواہم فیہا سبحانک اللہم، دعا ان کی اس میں سبحانک اللہم سے، وتحیتہم، اور ان کی ملاقات اس میں سلام سے ہوگی۔ وآخر دعواہم، اور آخری ان کی دعا ان الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے جو رب ہے تمام جہانوں کا۔